السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اسلامی اور ایمانی مرد و خواتین اور دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، نکاح کے مسائل کی سیریز میں اسلام کا تربیتی نظام، جس میں تیسرے دور میں نکاح کا حکم، فرد کے تزکیہ نفس اور اصلاح کی مختلف تدبیریں اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام نکاح کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، جو کہ نہ صرف خاندانی نظام کی مضبوط اور مستحکم بنیاد بنتا ہے، بلکہ انسان کے اندر شرم و حیا اور عصمت و عفت کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نکاح آنکھوں کو نیچا کرتا ہے اور شرمگاہ کو بچاتا ہے۔ مسلم۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح آدھا دین ہے۔ بیہقی۔ نکاح کی اہمیت کے پیش نظر اسلام نے نکاح کا طریقہ بڑا سہل اور آسان رکھا ہے۔ نہ مہر کی حد، نہ جہیز کی پابندی، نہ بارات کا تکلف، نہ زبان، رنگ و نسل، قوم اور قبیلے کی قید، صرف مسلمان ہونے کی شرط رکھی گئی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں شادی کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کے کپڑوں پر زعفران کا رنگ دیکھ کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے انصاری عورت سے نکاح کیا ہے۔ بخاری۔ جابر رضی اللہ عنہ نے ایک غزوے سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نئی نئی شادی کی ہے۔ پوچھا، کماری سے یا بیوہ سے؟ جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بیوہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا۔ مسلم۔ گویا نہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے نکاح کی بر وقت خبر دینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضروری سمجھتے تھے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بات پر اظہار ناراضگی فرمایا کہ مجھے دعوت کیوں نہیں دی گئی۔ ایک صحابی کے پاس نکاح کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ مہر میں دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی میسر نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح قرآن مجید کی آیات پر ہی کر دیا۔ بخاری۔ نہ مہر، نہ جہیز، نہ بارات، ان تمام سہولتوں کے باوجود اگر کوئی نکاح نہ کرے تو اس کے بارے میں ارشاد مبارک ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مجھ سے نہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں۔ مسلم۔ روزہ نکاح کا متبادل ہے۔ جب تک نکاح کے لیے حالات سازگار نہ ہوں، اس وقت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب استطاعت روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد یہ بتایا ہے تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بیہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے۔ ابن خزیمہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے اندر موجود شہوانی اور حیوانی جذبات کی شدت کو ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے روزے رکھنا چاہیے، روزہ اس کی خواہش نفس ختم کر دے گا۔ مسلم۔ یاد رہے کہ بلوغت سے قبل اسلام بچوں کو سختی سے نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، نماز برائی اور فحش کاموں سے روکتی ہے۔ سورہ عنکبوت۔ نماز کے ان فوائد کے ساتھ روزے کے حکم کا اضافہ گویا انسان کو صنفی انتشار سے محفوظ رکھنے کے لیے دوہری معاونت مہیا کرتا ہے۔ معزز سامعین، اس کے بعد آخری چارہ کار، اصلاح نفس اور تزکیہ نفس کی تمام ظاہری اور باطنی تدابیر کے باوجود اگر کوئی شخص اپنے شہوانی جذبات کو کنٹرول نہیں کرتا اور وہ کچھ کر گزرتا ہے جسے اسلام ہر صورت میں روکنا چاہتا ہے، یعنی زنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد یا عورت اسلامی معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ان پر انسانیت کے بجائے حیوانیت غالب ہے۔ ایسے مجرموں کو راہ راست پر لانے کے لیے اسلام نے آخری چارہ کار کے طور پر مجمع عام میں بلا رعایت 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، زناکار عورت اور زناکار مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور قانون الہی نافذ کرتے وقت تمہیں ان پر ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے، اگر تم واقعی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اور جب ان کو سزا دی جائے تو مسلمانوں میں سے ایک جماعت ان کو دیکھنے کے لیے موجود رہے، یعنی گواہی کے طور پر۔ سورہ نور۔ زنا کے علاوہ کسی بے گناہ عورت پر زنا کی تہمت لگانے والے کے لیے بھی شریعت نے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی ہے، جسے حد قذف کہا جاتا ہے۔ ایسے مفسد اور فتنہ پرور لوگوں کو مزید بے توقیر کرنے کے لیے یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ آئندہ ان کی کسی بھی معاملے میں گواہی تسلیم نہ کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا الزام لگائیں اور پھر 4 گواہ پیش نہ کریں، انہیں 80 کوڑے مارو، اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، ایسے لوگ خود ہی بدکار ہیں۔ سورہ نور۔ یعنی نکاح کے بعد زنا کی سزا سنگسار کرنا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسی فحش چیزوں سے، کبائر سے دور رکھے، اور اس کے لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرے، کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرے صحیح احادیث کی روشنی میں، اور شرک و بدعات سے دور رہے، ضعیف اور من گھڑت احادیث سے دور رہے، اس لیے کہ ہمارا دین کی جو بنیاد ہے وہ قرآن اور صحیح احادیث ہیں۔ اس لیے ہم تمام کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔